نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پروگرام تجلیات اسلام کے ساتھ خواجہ عاشق حسین حاضر خدمت ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے۔ ان پر نور ساعتوں میں اللہ کی بے پایاں رحمتیں اور برکتیں چھپی ہوئی ہیں۔ ان رحمتوں اور برکتوں کو پانے کے لیے خاص طور پہ شب قدر کی بابرکت رات اللہ کریم نے عطا فرمائی ہے، اور انہی رحمتوں اور برکتوں کے حصول کے لیے اہل ایمان آخری عشرے کا اعتکاف کرتے ہیں۔ لاکھوں فرزندان اسلام پوری دنیا میں اعتکاف کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اعتکاف کا لغوی معنی ہوتا ہے دھرنا دینا، ٹھہراؤ، پڑاؤ کرنا۔ گویا اعتکاف کرنے والا اللہ کے در پر آ کر پڑا رہتا ہے کہ جب تک میری بخشش و مغفرت نہیں ہوگی تب تک میں یہاں سے نہیں ٹلوں گا۔ اس لیے کیونکہ بندہ مومن کی یہی تڑپ اور طلب ہوتی ہے کہ اللہ کے در پر آیا ہوں تو خالی واپس نہیں لوٹنا، بلکہ اپنی مغفرت کا سامان لے کر جانا ہے۔ اعتکاف والے کی گویا دھن یہی ہوتی ہے کہ میں یہ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ کو ادا کر رہا ہوں، اور ایک عاشق رسول کی دھن یہی ہونی چاہیے کہ یہ کام میرے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا تھا تو میں بھی کر رہا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اہتمام کے ساتھ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ سفر یا کسی عذر کے سبب آپ اعتکاف آخری عشرے کا نہ کر سکے تو اگلی دفعہ آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ ایک موقع پر آپ نے پورے ماہ رمضان المبارک کا اعتکاف فرمایا، تو جب تیسرا عشرہ شروع ہونے لگا تو پھر آپ نے اپنے ترکی خیمے سے سر باہر نکال کر صحابہ کرام علیہم الرضوان کو متوجہ کر کے فرمایا کہ لوگو، میں نے شب قدر کی تلاش میں پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر دوسرے عشرے کا کیا، پھر مجھے بتایا گیا کہ شب قدر تیسرے عشرے میں ہے، لہٰذا تم میں سے کوئی شخص میرے ساتھ شریک ہونا چاہے تو وہ شریک ہو لے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایسی پیاری سنت ہے جس پر آپ تسلسل کے ساتھ عمل پیرا ہوئے، اور آپ کے بعد آپ کی بعض ازواج مطہرات بھی ان ترکی خیموں میں اعتکاف کرتی رہی ہیں۔ پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان رحمت نشان ہے، فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرے، اللہ رب العزت اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت اور اعتکاف کرنے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اعتکاف کرنے والے کو نیک اعمال کا اجر ادا کیے بغیر ہی اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ کوئی شخص، کوئی مسلمان جو باہر رہ کر معمول کی نیکیاں انجام دیا کرتا تھا اور اعتکاف کے سبب وہ ادا نہ کر سکے، مثلاً وہ قبرستان میں فاتحہ خوانی کرنے کے لیے جایا کرتا تھا یا بیماروں کی تیمارداری کرنے کے لیے جایا کرتا تھا، رمضان المبارک کے سبب وہ اعتکاف کی وجہ سے وہ نہیں جا سکتا، تو اللہ رب العالمین اس کو وہاں جائے بغیر ہی وہ اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے، اعتکاف میں بیٹھنے والا جو باہر رہ کر گناہ کرتا ہے، آدمی مسجد میں رہ کر کم از کم ان گناہوں سے تو بچ جاتا ہے۔ یہ 10 دن وہ جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، بدنگاہی سے اور دیگر حرام کاموں سے وہ بچ جانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اعتکاف کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں۔ ایک اعتکاف واجب، دوسرا اعتکاف سنت، اور تیسرا اعتکاف نفل کہلاتا ہے۔ جو سنت اعتکاف ہے وہ یہ آخری عشرے کا جو 10 دنوں کا اعتکاف کرنا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ 20 رمضان المبارک کو سورج غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے
آدمی بنیت اعتکاف مسجد میں موجود ہو۔ اگر وہ 20ویں روزے کا سورج غروب ہونے کے بعد مسجد میں داخل ہوگا یا نیت کرے گا اعتکاف کی، تو پھر اس کی سنت اعتکاف نہیں ہوگا، وہ نفلی اعتکاف شمار ہوگا۔ اسی طرح جو واجب اعتکاف ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی کام کی منت مانیں، نظر مانیں کہ میرا یہ کام اگر اللہ تعالیٰ کر دے تو میں اس کی رضا کے لیے آخری عشرے کا یا 5 دنوں کا یا 3 دنوں کا یا 1 دن کا اعتکاف کروں گا، تو پھر اس جتنے کہے تھے اتنے دن کا اعتکاف کرنا یہ فرض ہو جاتا ہے۔ اگر رمضان المبارک کے دنوں کی اعتکاف کی نیت مانی ہے، پھر اعتکاف کے ساتھ ساتھ روزہ رکھنا بھی فرض ہوتا ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی ایک مسئلہ ضمناً یاد رکھ لیجئے کہ جو نظر مانی جاتی ہے اس نظر کے لیے محض دل میں ارادہ کر لینے سے لازم نہیں آتی، بلکہ زبان سے الفاظ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ میرا یہ کام کر دیتا ہے تو پھر میں اتنے دن کے لیے یہ کام کروں گا۔ پھر زبان سے جو لفظ جو کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے گویا ایک عہد و پیمان ہوتا ہے، ایک وعدہ ہوتا ہے، پھر اس کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے۔ اسی طرح اعتکاف نفل وہ ہوتا ہے کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو اعتکاف کی نیت کر لیتے ہیں، تو دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ جتنی دیر آپ مسجد میں موجود رہتے ہیں آپ کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ وہ نفلی اعتکاف ہوتا ہے، یہ جب آپ بے وضو ہوتے ہیں یا مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو یہ آٹومیٹک ختم ہو جاتا ہے۔ اعتکاف ایک پرانی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے سورہ بقرہ میں کہ وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا کہ ہمارے گھر کو صاف ستھرا کریں، رکوع کرنے والوں کے لیے یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ اس سے پتہ چلا کہ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی چلی آ رہی ہے۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اعتکاف کرنے والے کو ہر روز ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی عبادت کی بات ہے۔ لہٰذا اگر کوئی ایسی خاص مجبوری نہیں ہے، آپ کے گھریلو حالات اگر اجازت دیتے ہیں تو پھر یہ دنیاوی معاملات تو چلتے رہتے ہیں۔ کوشش کیجئے ان 10 دنوں میں ٹائم نکال کر آپ اعتکاف کر لیجئے۔ اگر 10 دنوں کا آپ کو موقع نہیں ملتا تو پھر بے شک 7 دن، 5 دن، 3 دن کا کر لیجئے۔ اگر یہ بھی نہیں ملتا تو 1 دن کا ہی نفلی اعتکاف کر لیجئے۔ کم از کم یہ سعادت ضرور حاصل کرنی چاہیے۔ اور 1 دن کے جو اعتکاف کرنے کی فضیلت ہے وہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے 1 دن کا بھی اعتکاف کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے جیسے ایک کوا اپنے بچپن سے اڑنا شروع کرے اور وہ بوڑھا ہو کر مر جائے۔ اللہ اکبر۔ تو ناظرین کرام، اب جو مورخین ہیں، محققین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کوے کی عمر تقریباً 500 سال ہوتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ کسی ثواب کے لالچ میں نہیں کرنا چاہیے، محض اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ میرے ایک دوست ہیں عمران صاحب، تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں ہر سال اعتکاف بیٹھتا ہوں اور میں نے جس نیت سے بھی اعتکاف بیٹھا ہوں اگلا سال آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ میری وہ مراد پوری فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ ضمناً چیزیں ہیں، اصل مقصد اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ جب آپ اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، رب راضی ہو جاتا ہے تو پھر سارے کام ہی سیدھے ہو جاتے ہیں، سارے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، پھر جو آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ ہی عطا فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ایک بندہ مومن کو تو محض نبی کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ سمجھتے ہوئے ہی اعتکاف کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت متبع سنت تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ کو دیکھا کہ آپ اونٹنی کو ایک درخت کے گرد چکر کٹوا رہے ہیں، پھیرے لگوا رہے ہیں۔
کسی نے پوچھا حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا بس مجھے اور کچھ پتہ نہیں ہے، میں نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ایسے کر رہے تھے، بس میں تو ان کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، جو کچھ میرے مصطفیٰ نے کیا میں ان کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ وضو کرنے کے بعد آپ مسکرا دیے، کسی نے مسکرانے کا سبب پوچھا، فرمایا بس مجھے اور کوئی سبب نہیں معلوم، میں نے تو پیارے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اسی طرح وضو کرنے کے بعد مسکراتے ہوئے دیکھا تھا، آج مجھے وہ بات یاد آ گئی ہے تو میں پیارے آقا کی اسی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ تو عاشقان رسول کی تو یہی دھن ہونی چاہیے کہ یہ کام میرے پیارے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، ان کا مبارک طریقہ ہے، بس میں وہی طریقہ ادا کر رہا ہوں۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اس مبارک بابرکت لمحے جو شب قدر کی صورت میں ہوتے ہیں، تو اعتکاف کرنے والا کم از کم شب قدر کو نماز با جماعت پڑھنے کی بھی سعادت حاصل کر لیتا ہے، اور شب قدر کی مبارک رات اور کوئی عبادت نہ بھی کرے وہ مسجد میں گزارنے میں ضرور کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک کی برکتوں سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان خواجہ عاشق حسین کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔